کسی سائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہو کر ایک اونٹ مانگا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ شخص سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، میں اس اونٹ کے بچے کو لے کر کے کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبسم سے بھرپور چہرے کے ساتھ میں کہا، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تعجب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، لیکن میں مذاق میں بھی خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کہتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، عزت مآب ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند ایک ایپیسوڈز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے چند ایک گوشے مزید واضح کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب ہم جس گوشے حیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی مزاح سے بھرپور پہلو، زندگی کے اندر میں شگفتگی لانے کے لیے ایک طرح کا ایسا ماحول جس کے اندر میں لوگ بشاشت محسوس کریں، اپنائیت محسوس کریں، یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کر لیں، اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہوتی رہی اس کا بیان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے آنا بھی اپنے آپ میں ایک نیک کام ہے۔ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک صدقہ ہے، اور عظیم کارنامے انجام دینے والے افراد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرائض حیات کو انجام دیتے ہوئے ہنستے ہنساتے چہرے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے دل میں گھر بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اس سے مختلف نہیں تھا، وگرنہ نبوت کی گراں قدر ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے کہیں ایسا ہوتا کہ طبیعت بوجھل ہو جاتی، لیکن بحمدللہ ایسا کبھی بھی نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے تکلفانہ انداز میں پیش آتے کہ اپنے ساتھیوں کے دل میں محبت کو رچ بس دیتے، لیکن یہ مزاح اخلاق کی حدود کو پھلانگتا ہوا نہ ہوتا۔ اس میں مزاح کا رنگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا، لیکن جس طرح سے ایک چٹکی بھر نمک لذت کا باعث بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطافت سے بھرپور مزاح یوں کہہ لیجئے کہ محفل کے اندر میں شگفتگی پیدا کرنے کا باعث بن جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تعجب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، لیکن میں مذاق میں بھی خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کہتا۔ لہٰذا نہ خلاف حق کوئی بات ہوتی، نہ کسی کی دل آزاری ہوتی، نہ ٹھٹے مار کے ہنسنا ہوتا، زیادہ سے زیادہ غنچوں کا سا تبسم ہوتا، کلیوں کے چٹکنے کی آواز ہوتی، دانتوں کے نچلے حصے زیادہ سے زیادہ دکھائی پڑتے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں محفل کے اندر میں ایک طرح کی شگفتگی پھیل جاتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعات ضمن میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں وہ تذکرے سے بھرپور ہیں۔ کسی سائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہو کر ایک اونٹ مانگا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہیں اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ شخص سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، میں اس اونٹ کے بچے کو لے کر کے کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبسم سے بھرپور چہرے کے ساتھ میں کہا، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے
کہ ایک بڑھیا خدمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق کہا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کی حالت غیر ہو گئی اور وہ روتے بلکتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسے روکو اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کے ساتھ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جوانی سے سرفراز فرمائے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اب اندازہ لگائیں تھوڑی دیر پہلے وہی عورت جو روتی بلکتی یہ سن کر کے واپس جا رہی تھی کہ کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی، جب اس کو یہ خوشخبری سنائی دی گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے جوانی سے ہمکنار کرے گا بلکہ جنت میں بھی داخل فرمائے گا، تو یہ سن کر اس کے خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات خاص و عام سے ہوا کرتے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ایک شخص کا نام ملتا ہے ظاہر یا زہیر، اپنے آپ میں کسی قدر گمنام سا شخص، اس کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں، اس کے اپنے کوئی خاص شناسہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص و عام کو دوست رکھتے تھے۔ اس سے بے تکلفانہ تعلق تھا، شہر کے جو کام ہوتے اس شخص کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذریعے سے کرا دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو دیہات سے متعلق ہوتے یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیتا۔ موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف پیش کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باصرار ان تحائف کی قیمت چکا دیتے۔ ایک وقت کا تذکرہ ہے کہ یہ شخص بازار میں موجود تھا اور کچھ چیزیں فروخت کر رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بے تکلفی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں پیچھے سے جا کر کے بند کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پوچھتے ہیں کہ پہچانو کون؟ تھوڑی دیر کے لیے تو سٹپٹا جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر رکھا ہے، تو فرط محبت سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا کر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کون اس غلام کو خریدنا چاہے گا؟ زہیر کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے ناکارہ غلام کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکارہ نہیں بلکہ بیش قیمت ہو۔ لوگوں کے حوصلوں کو بڑھانا، ان کی عزت افزائی کرنا، لوگوں کو کام کا آدمی بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے۔ یہ شگفتگی نہ صرف دوست و احباب کی محفل میں ہوتی بلکہ گھر کے اندر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو ہمیشہ اچھا، دوستانہ اور بے تکلفانہ بنائے رکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک وقت کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کی ایک مخصوص ڈش بنائی جسے خزیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت کا قیمہ ہوتا جس کو آٹے کے ساتھ میں پکایا جاتا تھا، اور ایک طرح کا ملیدہ سمجھ لیجئے یا ایک پرکار کا تھوڑا گاڑھا قسم کا سوپ سمجھ لیجئے تیار ہو جاتا۔ تو یہ خزیرہ تیار ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار، دو بار، تین بار باصرار حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ خزیرہ کھانے کے لیے کہا، لیکن آپ ہر بار انکار کرتی چلی گئیں۔ چوتھی مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ اگر نہیں کھائیں گی تو میں یہ خزیرہ آپ کے چہرے پر مل دوں گی، لیکن یہ بھی اپنی ضد پر اڑی رہی، انہوں نے خزیرہ نہیں کھایا، اور واقعتاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں خزیرہ لیا اور اس کا ایک لیپ گویا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ہنستے رہے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم کیا دیکھتی ہو؟
خزیرہ اپنے ہاتھوں میں لو اور جس طرح سے عائشہ نے تمہارے منہ پر مل دیا ہے تم بھی اس کے منہ پر مل دو۔ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے عین مطابق عمل کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر کے بھی آپ مقرر ہنستے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بے تکلفی کے ساتھ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ مزاح کا ماحول تھا، لائٹ قسم کا ایٹماسفیئر جسے ہم کہتے ہیں۔ عمر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی اور خاصی کم تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب اپنی بیٹی کی یہ جسارت دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر کے غضبناک ہو کر کے مارنے کو چلتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، ہم آپس میں سمجھ لیں گے، اور یہ جوش اور غصے کے اندر میں گھر سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے اس شخص سے تم کو بچا لیا۔ تو گھر کے اندر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی گوناگون ذمہ داریوں کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو اپنی گراں قدر ذمہ داریوں کے وجہ سے زیربار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے حضرات ناظرین، خواتین محترم، ہم لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ کہیں کہیں زندگی کے اندر میں چھوٹے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، روزگار کے مسائل کو لے کر کے، اور بھی کئی ایک باتیں، سرد و گرم قسم کے حالات زندگی کے اندر میں آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہر بات کا ٹینشن لے کر کے ہم زندگی جیتے رہے تو ہم اپنی زندگی کو اپنے لیے اجیرن بنا دیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بھاری ذمہ داریاں تھیں، ایک پوری کی پوری امت کی تربیت کرنا، آستینوں کے ساتھ منافقین موجود ہیں، ان کے ساتھ میں نبرد آزما ہونا، مکہ کی زندگی کے اندر میں صعوبتوں سے بھرپور مرحلے، پھر ہجرت کا وہ مخصوص مرحلہ، مدینہ آئے تو جنگی صورتحال یوں کہہ لیجئے کہ ہر دوسرے تیسرے سال پیش آ جاتی تھی۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ میں وقت گزارا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وقت گزارا، تعجب ہوتا ہے کہ اپنی گراں قدر ذمہ داریوں کے باوجود بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات، ڈانٹ ڈپٹ والی بات، غصیلے لہجے میں کسی کے ساتھ میں بات، یہ اس طرح کی جو چیزیں جو عام طور پر ہم سے سرزد ہوتی ہی رہتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی واقعہ کم ہی سننے میں آتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو لایا جو مزاح سے بھرپور تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کے ذریعے سے بھی ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی مزاح، لطافت اور یوں کہہ لیجئے کہ ریفریش ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس ریفریش کیفیت کو ہماری زندگیوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ لے آئے، آمین یا رب العالمین۔ آئندہ مزید ایک ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ سبھی سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔